السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگ اور دوستو، میں دعا کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں ڈاکٹر محمد خان نیچروپیتھک، اور اگر آپ یہ ویڈیو پسند کرتے ہیں، اگر آپ اسلام کو پسند کرتے ہیں اور قرآن کی باتوں کو پسند کرتے ہیں، قرآن پہ چلتے ہیں، حدیث پہ چلتے ہیں اور مرزا صاحب کی باتوں کو پسند کرتے ہیں، تو یہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے سب مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ وہ ان کو ہدایت ملے اور وہ نیک رستے پہ آئے۔ تو آج جو یہ بابا لوگ چلا رہے ہیں، اس لیے چلا رہے ہیں کیونکہ ان کی دکانیں بند ہو گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو حکمت دی ہے، علم دیا ہے، علم عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جس کی آنکھیں کھل گئی وہ آباد ہو گیا، جس کی آنکھیں بند ہو گئی وہ برباد ہو گیا۔ تو بھائیوں، ابھی بھی آنکھیں کھول لو، ہمیں جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں مرزا صاحب، تو اللہ کی کتاب سے بتا رہے ہیں، جو اللہ کا جو احکامات ہے وہ بتا رہے ہیں ہمیں نبی کے طریقے سے۔ تو ہمیں تو یہی ان پہ چلنا چاہیے نا۔ بابوں کی بات ہے، مت آؤ، جاہل مت بنو، اگر جاہل بنو گے تو تمہاری بربادی ہوئے گی۔ یہ بابا لوگ تو فرقوں میں بانٹ رہے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو اللہ تو کہتا ہے کہ پھر میری قرآن رسی ہے، اسے پکڑ کے رکھو اور فرقوں میں مت بانٹو۔ تو ابھی بھی دیکھو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے، اور پھر آپ اگر نہیں سن رہے ہو، بابوں کے پیچھے چل رہے ہو، تو وہ تو اللہ سے دور لے جا رہے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے، اللہ تو قرآن میں فرمایا اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ تو اللہ سے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تو ان لوگوں کے پیچھے مت چلو۔ ابھی بھی دیکھو اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس دجالی زمانے میں ایک ایسا علم یعنی ان کے جیسا کوئی علم ہے، عالم ہے ہی نہیں۔ انہوں نے تو سب مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے دیکھو سب کی پول کھول دی، اور سب فرقے کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا مسلمانوں کا ہیرو ہے، ان کے لیے تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو صحیح سلامت رکھے، ان کی حفاظت کرے اور ان ظالموں کو برباد کرے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہ تو دیکھو جہنمی ہے، قرآن نے کہہ دیا نا، یہ لوگ جہنمی ہے، فرقے والے ہیں، یہ جہنمی ہے، ان کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں کے پیچھے مت چلو، تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ دیکھو یہ عالم ہے، ایک آپ خود سوچو کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ایک عالم لوگ عالم کو گالی نکالے گا، یہ عالم ہو ہی نہیں سکتے ہیں، یہ دہشت گرد لوگ ہیں، یہ لڑواتے ہیں مسلمانوں کو لڑوا دیتے ہیں، معصوم لوگوں کو۔ وہ عالم ہی نہیں ہے جو مسلمانوں کو لڑاتا ہے، وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا ہے جو پوری کمیونٹی کو خراب کرتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اگر تم لوگ سیدھے راستے پہ نہیں آؤ گے تو تمہارے اوپر شیطان کو مسلط کر دوں گا۔ تو یہ وہ شیطان لوگ ہیں، ہمیں ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ہمیں ہماری زندگی کو ابھی دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جب تمہاری آنکھیں کھل گئی تو تم اچھے کام کرو گے تو تمہارے برے کاموں کو اچھے میں بدل دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو مرزا صاحب نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ تو مرزا صاحب جو ایک اچھے عالم نکلے ہیں، دیکھو ان کے جیسا کوئی عالم ہی نہیں جو سب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آ گئے اور ان سب مسلمانوں کو ایک ساتھ میں لے کے آ رہے ہیں۔ اور تو ان کو تو اللہ تعالیٰ بہت جنت نصیب کرے گا، ان کے اوپر کتنی اللہ کی رحمتیں ہیں جو ہم سب مسلمانوں کو، کیونکہ مسلمان تو سب گمراہی میں چلے گئے ہیں، تو انہوں نے تو ہماری آنکھیں کھولی ہے، ہمیں سب کو ایک ملا رہے ہیں ہم، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو، نہ تم وہابی ہو، نہ تم لابی ہو، نہ تم سلفی ہو، نہ تم حنفی ہو، تم صرف مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ پہلے کی کتابوں میں بھی تمہارا نام مسلمان تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے۔ تو ہمیں ایک ہی فرقے میں رہنا ہے، وہ ہے خلفائے راشدین، نبی کا فرقہ۔ اللہ نے کہا نا کہ نبی کا فرقہ ایک ہی وہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنمی لوگ ہیں۔ یہ بابا لوگ، ان کے اوپر لعنت ہو اللہ کی، اور ان کا بیڑا غرق ہو، انہوں نے ہمیں برباد کر دیا اپنی بابوں کی کتابیں لکھ کے سنا کے۔ تو آج میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، اور مرزا صاحب کا جو یہ ان کا جو درس ہے، جو یہ قرآن سے دیتے ہیں یا حدیث دیتے ہیں، اس کو غور سے سنو تاکہ ہم پر اللہ رحم کرے۔ اللہ نے کہا نا کہ دیکھو دین پہ چلیں گے تو اللہ بہت خوش ہوئے گا، کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ میرا رب کیسے راضی ہو۔ اگر میرا رب راضی ہے تو ان کے بابوں کے اوپر لعنت ہو، ان کے اوپر اللہ کی لعنت کرنے والوں کی لعنت، پورے فرشتوں نبیوں کی سب کی لعنت ان کے اوپر ہو۔ اور ان کا تو اور آگے ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ آج جہلم کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان، اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے۔ تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے، کہاں پہ راجہ بھوج، کہاں پہ گنگو تیلی۔ ابھی مرزا جہلمی کا کلپ آیا نا، کہتا تانوں پتہ نہیں میں کون ہاں۔ اچھا ان کہا جی کون ہے، کہنا میں منگولوں دی اولاد چوں، خود کہہ رہا ہے، کہنا میں منگولوں دی اولاد چوں۔ میں کہا تو منگولوں دی اولاد چوں، تیرے واسطے تے کتا ہی کافی ہے۔ بات سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھے؟ کہتا ہے میں منگولوں کی اولاد میں سے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ میں کہا تینوں پتہ ہے کوئی حضور دا کوئی ایک کتا اٹھے گا جیڑا تیری گردن تے ہاتھ رکھ کے تیرے دو ٹوٹے کر کے رکھ چھڑے۔ آج ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا۔ بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
یہ پی لے گا زہر کا پیالہ, یہ نہیں بیٹھے گا سامنے. اور مرزا جیلمی بولے گا اچھے غصبہ کہاں سے چلے گئے, کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں, کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں. تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہناوا ہوتا ہے, اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں, جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا, انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے. حضرات گرامی کا تیری اوقات کیا ہے, تیری حیثیت کیا ہے, تیرا مقام اور منصب اور تیرا مرتبہ کیا ہے. ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود کے پر تھوکے گا, تیرے کردار پہ تھوکے گا, تیری سیرت پہ تھوکے گا, تیرے نسب العین پہ تھوکے گا, تیرے نظریے پہ تھوکے گا. ایک مولوی اٹھیا نواں اسلام دے نا تے انہیں اسلام دا پردہ اڑے ہے. انجینئر محمد علی مرزا آندا ہے نا بابے نو میں جاننا. اوے خبیثہ تو تے اپنے پیو نو نہیں جاندا, تینوں کی پتہ ہوئے نا بابیاں دے کمال دا ہے. آج کل وہ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے, اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے, اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے, بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے. تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, کیڑے والی سرکار تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, تو مر جانا ہے. تیرے جیسے کئی مر گئے, تیرے جیسے کئی مر گئے, تو سڑ, تو مر, تو اپنے کمرے میں مر جانا بیٹھ کے کیڑے کٹ کٹ کے. یہ قادیانیت اور رفس کا جو مکسچر ہے یہ شخص, یہ جہنم کا جہنمی, اور سن رہا ہوگا اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی, اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی. یاد رکھ, اگر آئندہ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تے داتا گنج بخش علی اجمیری دے اتے کوئی ایسا تبصرہ نہ زیبا کیتا, تینوں اگے ٹکرے نے مولوی اور, ہون تینوں ٹکرے گا نصیر الدین نصیر گولڑوی دا غلام. اسا تینوں یہ نہیں کہنا کہ تو اعلان کر, اسا تیرے بوے تے انج ہونا جی میں آن دا حق ہوندا ہے. اسی علی حجویری دا لنگر بھی کھادا ہے تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا لنگر بھی کھادا ہے. اگر حضرت اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تینوں آ کے کہے نا جی کتے دے منہ چو چاگ نکلی ہے تے او دے چو مینوں کستوری دی خوشبو آ رہی سی, اقبال کہندے ویسے گل تے ناممکن ہے, لیکن مان لے کہ کتے نے منہ کھولیا تے چاگ نکلی تے اندروں کستوری دی خوشبو آ رہی سی, سپ نے انج کر کے منہ کھولیا تے اندروں میٹھا پانی آیا, فرمایا مان لیں, لیکن کوئی تینوں اے آ کے کہے کہ مرزا جیلمی عاشق رسول ہے کدی بھی نہ منی. حضرات گرامی قدر جھوٹا ہے, یہ کذاب ہے, یہ مکار ہے, یہ دجال ہے, لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے, لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کی ذات اقدس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے. حضرات گرامی قدر دیکھ لیجئے, میں آپ کو لا وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں, مرزا کل بھی ذلیل تھا, مرزا آج بھی ذلیل ہے, اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ذلیل و رسوا ہی رہے گا. یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا, یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں یہ. اس کے بعد بھی کم وقت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتا ہے, سمجھ تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے بیٹھ کے. تو علمی کتابی نہیں ہے, تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے, جس کا کام, جس کو وقت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے, تیرا کام یہی ہے. رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا, ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے, اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے, اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں. کئی کیڑے نکالنے والے آئے, مر گئے حضرت جی, پوچھتا کوئی نہیں, ان کی قبروں پہ لد پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. مجھے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں چاہتا تھا کہ گلی گلی یہ چیز ڈسکس ہو کہ جناب رومنز اور پرشینز کے بعد اب جو ہے وہ مسلمز کی بھی امپائر کھڑی ہو رہی ہے, تو وہ ہو گیا, ہم کامیاب ہو گئے. کوئی دنیا کی مسجد نہیں بچی جہاں پہ اردو سپیکنگ لوگ ہوں, دنیا کی. سر ہمیں تو پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں, ایون نیپال میں میرے بارے میں جمعے پڑھائے جا رہے ہیں مولویوں کی طرف سے. وہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کو بیوقوف ہے, ان کی پبلک چینج ہو رہی ہے. نیپال, بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان, رشیا, یورپ, امریکہ, کوئی نہیں بچا. اور یہ مڑ مڑ کر کے کوئی دنیا میں چینج نہیں آتی ہے. چینج آئی ہے نا, دیکھیں نا, اگریسولی اسٹائل کے ساتھ آئی. مین مین کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. جو جدھر ہے وہیں رہتا ہے, اسی فرقے میں اور نیک ہو جاتا ہے. عقیدہ نہیں اپنا چینج کرتا.
یہاں تو آپ دیکھیں تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو, گلی گلی نظر آ رہی ہے, انقلاب نظر آ رہا ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ. تو میں اس پروپیگنڈے سے کبھی گھبراتا نہیں ہوں. میں نے ان کو کہا کہ جتنا مجھے چھیڑیں گے, آپ کی کامیابی صرف اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کے مسلک کا جنازہ آندہ 30 سالوں میں نکلنا ہے نا, تو مجھے چھیڑنا چھوڑ دیں تو یہ 35 سال میں نکلے گا. لیکن اگر مجھے چھیڑیں گے نا تو یہ 30 سے 10 ہی رہ جائیں گے پھر پیچھے, کیونکہ میں تو پھر اس طرح ہی ریئیکٹ کروں گا. آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر میں کہنا آواں پھر میں دساں. میں کوئی غامدی صاحب کی طرح نہیں ہوں کہ میں ملک چھوڑ کے تو دوسری جگہ جا کے بیٹھ جاؤں گا اور ان ٹاپکس کو ایڈریس کرنا چھوڑ دوں گا. نہیں, آپ جتنا چھیڑیں گے, کیونکہ میں نے تو طے کر دیا کہ میں 302 چلتی پھرتی. ظاہر ہے جب میں نے اپنے لیے طے کر لیا تو پھر تو جتنا بھی اللہ مجھے وقت دے گا تو میں تہاڈی منجی ٹھوک کے جانا ہے. ایسے نہیں رکھو, ویسے تو ٹھوک دیتی ہے اللہ کے فضل. ایک انجینئر نے, یا اس سے محتاج جملہ ہے, ایک انجینئر کے ذریعے 1000 سالہ انسانی تاریخ میں بنائے گئے فرقے صرف 10 سال کے اندر کتے کی موت مرے ہیں. صرف موت نہیں مرے, کتے کی موت. انہوں نے 1000 سال کے اندر جو عزت اویل کی تھی نا, 10 سال میں اس سے زیادہ ذلت کمائی ہے. جائیں دیکھیں جس طرح ان کے ساتھ ہو رہی ہے. لوگ ان کے نام کتنے احتراموں کے ساتھ لیتے تھے, آج لوگ کہہ رہے ہیں جناب میمز بن رہی ہیں اب ان کے اوپر, ہونا ہی کچھ ہونا ہے. تو یہ چینج آئی ہے, ہم نے پریکٹیکلی ثابت کیا ہے کہ آپ نے اگر اس امت کو اس شخص کے قدموں تک پہنچانا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, تو جن کی قبریں یہاں بنی ہوئی ہیں نا, ہاں ان کو ایکسپوز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اور ان ساری باتوں پہ میں صرف ان کی پبلک کو ایڈریس کروں گا اور بڑے احترام کے ساتھ کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن جو کوالٹیز کتابوں میں آئی ہیں ان کے ساتھ نہیں, اپنے نظریات کے ساتھ. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں, سلفی بھی کہتے ہیں, حنفی بھی کہتے ہیں, دیوبندی بھی کہتے ہیں, بریلوی بھی کہتے ہیں. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. یہ دنیا کوئی اور ہے میرے بھائی.